السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، اسہل القصص للاطفال کے نام سے آسان انداز میں لکھی گئی کہانیوں کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ میں نے اس کے لیے ایک پلے لسٹ اسہل القصص للاطفال کے نام سے کریٹ کر دی ہے۔ آپ اس قسم کے واقعات کو، اس قسم کی کہانیوں کو اس پلے لسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کی کہانی کا ترجمہ شروع کرتے ہیں، جس کا ٹائٹل اور عنوان ہے فی التعاون برکۃ، کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے میں برکت ہوتی ہے۔ تعاون یتعاون، تعاون کا معنی آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، باب تفاعل ہے، اور باب تفاعل کا خاصہ ہے کہ دونوں طرف سے کام ہو، ادھر سے بھی ادھر سے بھی، یعنی آپس میں تعاون کرنا۔ برکتن کا معنی ہوتا ہے کثرت، زیادتی، بڑھوتری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کان فی قدیم الزمان شیخ کبیر صالح، پرانے زمانے کے اندر ایک نیک بڑے برے تھے۔ وَعِندَهُ وَلَدَانِ أَمِينَانِ هُمَا حُذَيْفَةُ وَحَمَّامٌ، اور ان کے دو امانت دار لڑکے تھے جو کہ حذیفہ اور حمام تھے، یعنی ان دونوں کا نام حذیفہ اور حمام تھا۔ وَكَانَا يَعِيشَانِ فِي بَيْتٍ صَغِيرٍ مَعَ وَالِدِهِمَا، اور وہ دونوں ان کے والد کے ساتھ چھوٹے سے گھر میں زندگی بسر کرتے تھے۔ وَلَيْسَ لَهُمْ إِلَّا قِطْعَةُ أَرْضٍ صَغِيرَةٌ يَزْرَعُونَهَا وَيَعِيشُونَ عَلَى مَحْصُولِهَا، اور ان کے پاس نہیں تھا مگر زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا جس کے اندر وہ کھیتی کرتے تھے اور اس کی پیداوار پر گزارا کرتے تھے۔ زرع یزرع، زرعن اس کا معنی ہوتا ہے بونا، بیج ڈالنا، کھیتی کرنا، اور محصول اس کا معنی ہوتا ہے پیداوار، آمدنی، نتیجہ، خلاصہ، اس کی جمع آتی ہے محصولات۔ تو کھیت کے اندر جو پیداوار ہوتی ہے اس پیداوار کو کہا جاتا ہے محصول، اس کی جمع محصولات ہیں۔ دیکھیے، شیخ برا اور محصول پیداوار۔ وقبل ان يتوفى الشيخ بفترة قصيرة اوصى ولديه ان يتعاونا في حياتهما وان يكونا يدا واحدة وان يحب كل واحد منهما الخير لأخيه، اور برے کے وفات ہونے سے کچھ عرصہ پہلے، برے کے وفات پا جانے کے کچھ عرصہ پہلے اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو ہدایت کی کہ وہ دونوں ان کی زندگی میں ایک دوسرے کا تعاون کریں۔ وَأَن يَكُونَا يَدًا وَاحِدَةً، اور یہ کہ وہ دونوں ایک ہاتھ ہو، یعنی اتفاق سے رہے۔ ایک ہاتھ ہونا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دونوں اتفاق سے رہیں۔ وَأَن يُحِبَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الْخَيْرَ لِأَخِيهِ، اور ان میں سے ہر ایک اپنے بھائی کے لیے خیر اور بھلائی کو پسند کرے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا جب تک کے لیے وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے
جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو کامل مومن ہونے کی علامت یہ ہے کہ آدمی اپنے بھائی کے لیے، مسلمان کے لیے، بلکہ ہر ایک کے لیے خیر اور بھلائی چاہیے، اپنے بھائی کے لیے بھلائی چاہیے۔ تو اسی کو یہاں پر کہہ رہے وَيُحِبَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الْخَيْرَ لِأَخِيهِ، اور یہ کہ ان میں سے ہر ایک اپنے بھائی کے لیے خیر و بھلائی پسند کرے، خیر و بھلائی چاہیے۔ حزن الاخوان لوفات والدہما، دونوں بھائی ان کے والد کی وفات کی وجہ سے غمزدہ ہو گئے۔ وکان الکبیر منہما متزوجا وعندہ ثلاثۃ ابناء، اور ان دونوں میں سے بڑا جو تھا وہ شادی شدہ تھا اور اس کے پاس 3 بیٹے تھے، یعنی اس کے 3 لڑکے تھے۔ اما الاصغر منہما فکان شابا علی وشک الزواج، بہرحال ان میں سے جو چھوٹا تھا وہ نوجوان تھا، شادی کے قریب تھا، یعنی شادی کے لائق ہو چکا تھا۔ زواج کا معنی شادی بیاہ، اور وشکن کا معنی نزدیکی، علی وشکن کا معنی قریب، جیسے کہا جاتا ہے ہوا علی وشک السقوط، وہ گرنے کو ہے، وہ گرنے کے قریب ہے۔ وفی السنۃ التی توفی فیہا الشیخ کان المطر قلیلا، اور وہ سال جس میں اس بوڑھے کی وفات ہوئی اس سال میں بارش کم ہوئی یا بارش کم تھی۔ کان کا معنی ہونا بھی ہوتا ہے، کان یکن ہونا، اور کان کا معنی تھا بھی ہوتا ہے۔ تو جس سال اس بوڑھے کی وفات ہوئی اس سال میں بارش کم ہوئی۔ فجاء محصول الارض ضعیفا، پس زمین کی پیداوار کمزور ہوئی، یعنی کم ہوئی، زمین کی پیداوار بارش کے کم ہونے کی وجہ سے پیداوار بھی اچھی نہیں ہوئی، کمزور ہوئی۔ مما جعل الاخوین فی حالت ضیق، جس نے دونوں بھائیوں کو تنگی میں کر دیا۔ جعل یجعل کا معنی کرنا، بنانا، یعنی پیداوار کمزور ہوئی، کم ہوئی، جس کی وجہ سے دونوں بھائی تنگی میں پڑ گئے۔ ولما حصد الاخوان المحصول وجد ان عندهما 40 کیسا من القمح، اور جب دونوں بھائیوں نے پیداوار کو کاٹا، حسد یحسد کا معنی پیداوار تیار ہو جائے اور اس کے بعد اس کو کاٹا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں حسد یحسد، کاٹنا۔ وجد ان عندهما 40 کیسا من القمح، ان دونوں نے پایا کہ ان کے پاس 40 گیہوں کی ٹھیلے ہیں۔ کیسن کا معنی ٹھیلی، اس کی جمع آتی ہے اکیاس۔ فحمد اللہ علی نعمتہ، انہوں نے اس کی نعمت پر اللہ کی تعریف کی، یعنی اللہ کا شکر ادا کیا۔ وقسم المحصول بینہما بالتساوی، اور ان دونوں نے اپنے درمیان پیداوار کو برابر برابر تقسیم کر لیا، بانٹ لیا۔ بالتساوی کا معنی برابر برابر، یکسانیت کے ساتھ۔ فوضع كل واحد منهما 20 کیسا فی مستودعہ، ان میں سے ہر ایک نے 20 ٹھیلیاں اس کے گودام میں رکھ دی۔ واتفقا علی ان یبیع المحصول للتجار فی صباح اليوم التالی، اور ان دونوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ پیداوار کو بیچ ڈالے تاجروں کو آنے والے دن کی صبح میں، یعنی اگلے دن کی صبح میں تاجروں کو وہ پیداوار بیچ ڈالے۔ ان دونوں نے اس کا اتفاق کیا۔ مستودعون کا معنی گودام، اسٹور ہاؤس، ڈیپو، حفاظت گاہ، جمع آتی ہے مستودعات، اور تاجرون کا معنی بیوپاری۔ ذهب الاخوان لیناما، دونوں بھائی گئے تاکہ سوئے، یعنی دونوں بھائی سونے کے لیے گئے۔
ولیکن الاخ الاصغر قال فی نفسہ، اور لیکن چھوٹے بھائی نے اپنے دل میں کہا، ان اخی الکبیر عندہ اسرۃ ولا یکفیہ 20 کیسا لتأمین قوت عیالہ، بلا شبہ میرا بڑا بھائی، اس کے پاس خاندان ہے، فیملی ہے، اس کی فیملی ہے، اور 20 تھیلی اس کو کافی نہیں ہوگی، اس کے اہل و عیال کی غذا کو مطمئن کرنے کے لیے 20 تھیلیاں کافی نہیں ہوگی۔ قوتن کا معنی غذا، اور عیال یعنی اس کے گھر کے جو افراد ہیں، اہل و عیال، اس کو کہا جاتا ہے۔ ثم تذکر وصیت والدہ، پھر اسے اس کے والد کی وصیت یاد آ گئی، یعنی ایک تو یہ بات کہ اس کا بڑا خاندان ہے اور اس کی بیوی بچے ہیں، تو یہ اتنی مقدار اس کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس کو وہ نصیحت بھی یاد آئی اپنے باپ کی، کہ باپ نے ان دونوں سے کہا تھا کہ اپنی زندگی کے اندر ایک دوسرے کا تعاون کرنا۔ ثم تذکر وصیت والدہ، پھر اسے یاد آ گئی اس کے والد کی وصیت، ہدایت۔ فقام من فراشہ، وہ اس کے بستر سے کھڑا ہوا، وذهب الى مستودعہ ونقل منہ 10 اکیاس الى مستودع اخیہ، اور وہ اس کے گودام کی طرف گیا اور اس میں سے 10 ٹھیلے اس کے بھائی کے گودام کی طرف منتقل کر دیے، یعنی اپنے حصے میں سے 10 مزید اس کے بھائی کے گودام کے اندر ڈال آیا۔ فاصبح عنده 30 کیسا، بس اس کے پاس 30 ٹھیلے ہو گئے۔ فکر الاخ الکبیر قبل ان ینام فی وضع اخیہ، وقال، بڑے بھائی نے سونے سے پہلے اس کے بھائی کی صورتحال کے بارے میں سوچا۔ وضعن کا معنی صورتحال، ایسے وضع یضع وزن کا معنی رکھنا بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر یہ ترجمہ نہیں، یہاں وزن کا معنی صورتحال۔ بڑے بھائی نے قبل ان ینام، سونے سے پہلے اپنے بھائی کی صورتحال کے بارے میں سوچا۔ وقال، اور کہا، ان اخی مقبل علی الزواج، بلا شبہ میرا بھائی شادی کے قریب ہے۔ اقبل یقبل، اقبالن کا معنی آنا، اقبل علی العمل، کسی کام پر لگ جانا، متوجہ ہو جانا، اور اقبل الیہ، کسی کے سامنے آنا۔ تو ان اخی مقبل علی الزواج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرا بھائی شادی ہونے کے قریب ہے۔ وہو لا، یعنی مطلب شادی کے لائق ہو گیا ہے، شادی ہونے کے قریب ہو گیا ہے۔ وہو لا یملک تکالیف ذالک، اور وہ مالک نہیں ہوتا ہے اس کے اخراجات کا۔ تکالیف کہتے ہیں کسی چیز کے اخراجات کو، لاگت کو، اور اس کا معنی مشقت بھی ہوتا ہے۔ تکلیف کی جمع تکالیف، اس کا معنی مشقت بھی ہوتا ہے۔ ثم تذکر وصیت والدہ، پھر اسے اپنے والد کی وصیت یاد آ گئی۔ فقام وذهب الى مستودعہ ونقل منہ 10 اکیاس الى مستودع اخیہ، پھر وہ کھڑا ہوا اور اس کے گودام کی طرف گیا اور اس میں سے 10 ٹھیلیاں اس کے بھائی کے گودام کی طرف منتقل کر دی۔ وکان الظلام شدیدا، اور اندھیرا سخت تھا۔ فلم ینتبہ الی عدد الاکیاس فی مستودعہ، پس وہ ٹھیلیوں کی تعداد کی طرف، اس کے گودام میں جو ٹھیلیوں کی تعداد تھی اس پر متنبہ نہیں ہوا۔ فاصبح فی مستودع کل منہما 20 کیسا، پس ان میں سے ہر ایک کے گودام میں 20 تھیلیاں ہو گئی۔ کما کانا قبل ان یذهب الی النوم، جیسا کہ وہ تھی سونے کی طرف جانے سے پہلے، اس سے پہلے کہ وہ سونے کے لیے جائے، یعنی پہلے جس حالت کے اندر وہ 20 تھیلیاں تھی اسی حالت کے اندر وہ 20 ہو گئی۔ فی صباح الیوم التالی،
اگلے دن کی صبح میں ذهب الشقیقان لیبیع المحصول، دونوں حقیقی بھائی گئے تاکہ پیداوار کو بیچے۔ شقیقن کا معنی حقیقی بھائی، سگا بھائی، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے شقیقانی۔ وقد دہش عندما فتح كل واحد منهما مستودعه، اور تحقیق کہ وہ دونوں حیران ہو گئے جس وقت ان دونوں میں سے ہر ایک نے اس کے گودام کو کھولا۔ فوجد ان القمح قد تحول الى ذهب، بس اس نے پایا کہ گیہوں سونے کے اندر بدل گیا ہے، سونے کی طرف پھر گیا ہے۔ تحول یتحول تحولا، اس کا معنی ہوتا ہے بدل جانا، پھر جانا، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف، ایک کیفیت سے دوسری کیفیت کی طرف بدل جانا۔ تو یہاں پر گیہوں جو تھا وہ گیہوں سے سونے میں بدل گیا، اور اسی کو باب تفعیل میں لی جائے حول یحول تحویلا تو اس کا معنی ہوتا ہے بدل دینا۔ جیسے اگر یوں کہنا ہو کہ دشمنان اسلام چاہتے ہیں کہ مسجدوں کو مندر بنا دے، تو آپ اس کو عربی کے اندر اس طرح کہیں گے ان اعداء الاسلام یریدون ان یحولوا المساجد الی المعابد، معبد کی جمع معابد یعنی مندر، عبادت کرنے کی جگہ۔ تو یہ یرید اعداء الاسلام ان یحولوا المساجد الی المعابد، یعنی اسلام کے دشمن چاہتے ہیں کہ مساجد کو مندروں میں پھیر دے۔ ذهب سونا۔ فرح الاخوان کثیرا، دونوں بھائی بہت خوش ہو گئے۔ وقص كل واحد منهما على اخيه ما فعله في الليل من نقل لاقياس القمح الى المستودع، اور ان دونوں میں سے ہر ایک نے اس کے بھائی کے سامنے پیش کیا، بیان کیا وہ جس کو اس نے رات میں کیا تھا، یعنی جو کچھ اس نے رات میں کیا تھا اس کو اس کے بھائی کے سامنے بیان کر دیا۔ یعنی کیا کیا تھا؟ من نقل لاقیاس القمح الی المستودع، یعنی گیہوں کے ٹھیلیوں کو منتقل کرنا گودام کی طرف۔ تو رات میں جو انہوں نے یہ کام کیا تھا ہر ایک نے ایک دوسرے کے سامنے اس کو بیان کر دیا۔ وَتَيَقَّنَ أَنَّ الْخَيْرَ فِي التَّعَاوُنِ وَالْمَحَبَّةِ، اور ان دونوں نے یقین کر لیا کہ خیر یعنی بھلائی آپس میں مدد کرنے میں اور محبت کرنے میں ہے۔ وَتَعَاهَدَ عَلَى اسْتِمْرَارِ فِي ذَلِكَ، اور ان دونوں نے اس بارے میں ہمیشہ کے لیے معاہدہ کر لیا، جمع رہنے پر معاہدہ کر لیا، یعنی ایک دوسرے کی مدد کرنے اور اس مدد کو جاری رکھنے میں ہر ایک نے معاہدہ کیا کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں گے۔ استمرار کا معنی کسی چیز کو جاری رکھنا، برقرار رکھنا، کرتے رہنا۔ جیسے کہا جاتا ہے ہذہ عادۃ مستمرۃ، یہ ایسی عادتیں ہیں جو چلی آ رہی ہے۔ اگر کسی معاشرے کے اندر کوئی عادت رواج پا گئی ہو تو اس کے لیے جملہ بول سکتے ہیں کہ ہذہ عادۃ مستمرۃ، کہ یہ ایسی عادتیں، ایسا رواج، جو ایسا عادت یعنی ایسا رواج ہے جو چل پڑا ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یعنی بھلائی اور تقوی کی باتوں میں تو ایک دوسرے کا تعاون کرو، مدد کرو، اور گناہ اور ظلم و زیادتی کے بارے میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ تعاہدہ، انہوں نے آپس میں عہد کیا۔ شیخن برا، تاجرن بیوپاری، مستودعن گودام، محصول پیداوار، ذہبن سونا، تعاہدہ انہوں نے آپس میں معاہدہ کیا۔ خیر، یہ تھا فی التعاون برکتن، جو اس کہانی کا ٹائٹل ہے اس کا ترجمہ۔ انشاءاللہ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے
آئندہ بھی آپ کے سامنے اس قسم کی آسان کہانیاں پیش کرتا رہوں گا. آپ ان کو توجہ کے ساتھ، شوق و رغبت کے ساتھ سنیں اور عربی زبان کے اوپر عبور حاصل کریں. ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور ہماری اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کر کے ہماری چینل سے جڑ جائیے اور فائدہ اٹھائیے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیے. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. دعا میں یاد رکھیے. فی امان اللہ، الی اللقاء.